جب مذہب کے عقائد میں بہت زیادہ سختی آ جائے اور تبدیل ہوتے ہوئے مسائل سے دور ہوتا چلا جائے تو اس صورت میں عوام میں رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مذہب سے بالکل انکار کر کے کوئی اور متبادل نظریہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، یا دوسرا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ مذہب کے اندر نئے فرقے جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں جو مذہب کی نئی تعویلات کے ذریعے اپنے مقاصد اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح 6 صدی عیسوی کے آتے آدھے ویدک عقائد میں سختی آ جاتی ہے اور انڈیا میں برہمنوں کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے۔ پیدائش، شادی بیاہ اور موت تک اس قدر رسومات ہو جاتی ہیں کہ ان کے اخراجات اٹھانا ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 صدی عیسوی میں برہمنوں کی اجارہ داری کو چیلنج کرنے والے بھی سامنے آ چکے تھے اور 2 نئے مذہبی فرقے وجود میں آئے جنہوں نے بعد میں علیحدہ مذہب کی شکل بھی اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک بودھزم تھا اور دوسرا جینزم تھا۔ جینزم کے بانی مہاویر تھے، جس کا مطلب ہے عظیم ہیرو۔ مہاویر کا تعلق شتریہ خاندان سے تھا اور یہ بھی اپنی آوارہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں نکل گئے تھے، جہاں پر انہوں نے مراقبوں اور ریاضتوں اور تجربات اور مشاہدات کے بعد اپنے مذہب کے عقائد کی تشکیل کی۔ جینزم کے مذہب کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ روح صرف انسان ہی میں نہیں ہوتی بلکہ یہ جانوروں اور درختوں اور پتھروں میں بھی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے جانوروں کی قربانیاں بند کر دیں اور کھانے میں گوشت کے بجائے سبزی خور ہو گئے۔ یہ عدم تشدد یا اہنسا، نان وائلنس کے پیروکار بن گئے کہ کسی ذی روح کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ اپنے منہ کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا منہ میں یا ناک میں نہ چلا جائے۔ کھانا دن کی روشنی میں اور رات سے پہلے کھا لیتے ہیں اور پاؤں ننگے رکھتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں تلے کوئی کچلا نہ جائے۔ جینزم کے عقائد میں بہت زیادہ سختی ہے جس کی وجہ سے ان کے ماننے والے بھی کم ہیں۔ مثلاً کسان جین مت کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ کھیتی باڑی کرتے وقت کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کو مارنا پڑتا ہے تاکہ فصلوں کو نقصان نہ ہو، اور پرندوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح دوسرے پیشہ ور لوگ بھی جین مت کے پیروکار نہیں ہو سکتے، لہٰذا جینزم کے پیروکار تاجر طبقے کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ جین مت کے ماننے والے تجارت میں انتہائی ایماندار اور دیانتدار ہیں۔ اس وقت جینزم کے ماننے والوں کی زیادہ تر تعداد جنوبی ہندوستان میں ہے جہاں ان کے مندر بھی ہیں، لیکن ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ان کی آبادیاں بہت زیادہ ہیں۔ پارٹیشن سے پہلے یعنی تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں جینی لوگ بھی رہتے تھے اور ان کا جین مندر بھی تھا۔ جین مت کا رویہ دنیا کے معاملات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دکھ اور تکلیفوں کی جگہ ہے، یعنی یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس میں خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ جین مذہب کا ہندو معاشرے پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوا۔ گوشت کی جگہ سبزی کھانے کا رواج بھی اس کی تعلیمات کا اثر ہے۔ اہنسا یا عدم تشدد کے اصول پر عمل کرنا بھی جین مت کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ ایک علیحدہ سے مذہب بھی رہا اور اس نے ہندوستان کے معاشرے کو تبدیل بھی بہت حد تک کیا۔ جینزم خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت ہے۔ دنیا میں ہر چیز جاودانی ہے، روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے۔ نروان یعنی نجات روح کی مادے اور جسم سے رہائی 9ویں جنم کے بعد ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ جینزم کے عقائد 7 کلیوں کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں جن کو جینزم کی اصطلاح میں 7 تتو یا 7 حقائق کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات اور زندگی کے بنیادی مسئلہ اور اس کے حل کے بارے میں 7 نظریات ہیں جن میں جین لوگوں کا بنیادی فلسفہ بخوبی سمٹ کر آ جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے جیو یعنی روح۔ روح ایک حقیقت ہے جین مذہب کے مطابق۔ نمبر 2 پہ ہے عجیب غیر ذی روح، یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کی ایک قسم مادہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے اسرو، روح میں مادہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے بندھ، روح میں مادہ کی ملاوٹ سے روح مادہ کی قیدی بن جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے سامورا، روح میں مادہ کی ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے نرجرا، روح میں پہلے سے موجود مادہ کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے موکش، روح میں مادہ سے مکمل دوری کے بعد نجات یعنی موکش حاصل ہو سکتی ہے۔ جین مذہب والوں پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلے جانوروں کی ہلاکت کی پابندی ہے۔ جانوروں کو کسی صورت میں بھی ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ درختوں کو کاٹنا بھی بالکل ناجائز ہے، حتیٰ کہ پتھروں کو کاٹنا بھی ناجائز ہے۔ جینزم کا سادھو 12 برس کے بعد نروان حاصل کر سکتا ہے۔ مہاویر کی وفات کے بعد 160 سال بعد یہ دھرم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، دیگمبرا اور سویتمبرا۔ سنسکرت میں امبر کے معنی کپڑے یا لباس کے ہیں۔ دیگمبرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو بغیر لباس کے یا عریاں رہتا ہے۔ اس فرقے میں سادھو بغیر لباس کے رہتے ہیں اور ان کو دیگمبر کہتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ مسلم دور حکومت میں انہیں زبردستی کپڑے پہنائے گئے، لیکن آج بھی ان سادھوؤں کا یہی رویہ ہے کہ یہ بغیر لباس کے ہی رہتے ہیں۔ جینزم کے سادھوؤں کا بغیر لباس کے رہنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مطابق انسان کو کسی چیز کی بھی پوزیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ جب انسان ملکیت کا حق جتاتا ہے، چاہے وہ کپڑوں پر ہو، جوتوں پر ہو یا کسی بھی مادی چیز کے اوپر ہو، وہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں اور دوسری مخلوقات کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ کپڑے تک نہیں پہنتے۔ ان میں جو دوسرا فرقہ ہے وہ شویتمبرا ہے۔ شویتمبرا کا مطلب ہے سفید لباس۔ شویتمبرا فرقہ کے سادھو اکثر اپنے منہ پر بھی سفید رنگ کا کپڑا باندھے رہتے ہیں۔ جینزم کے مقدس مقامات میں راجستھان، شروان، بیلاگولا اور کرناٹک میں موجود مہاویر کے مجسمے ہیں۔ اس کے علاوہ سمانتا کا پہاڑ جہاں پر مہاویر کا انتقال ہوا تھا، یہ بھی مقدس مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تھی جین مذہب کے بارے میں ایک مختصر ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔